بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پیپل فنڈ کو فل کرنے کا طریقہ، اگر کسی کو پیپل فنڈ مینٹین کرنا ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے تو رجسٹر کے اوپر نام لکھنا ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے اس کا ٹائٹل بنانا ہوتا ہے۔ رجسٹر کے باہر جو ہے نا اپنے اسکول کا نام اور اس سے ساتھ جو ہے نا پیپل فنڈ رجسٹر لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے اسکول کا نام اگر اسٹریٹ لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر دائرے میں خوبصورت کر کے لکھنے سے یہ آپ کا ٹائٹل بن جاتا ہے، جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اسکول کا پیپل فنڈ رجسٹر ہے۔ اور اس کو کھولنے کے بعد پہلا ایک صفحہ چھوڑ کر ہی آپ یوز کیا کریں۔ اگلے پیج سے جو ہے نا اگر یہ دایاں پیج ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بائیں طرف کے اوپر بھی اس طرح کی کچھ لکھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آگے پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یا آگے پھر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کو فل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے رجسٹر پیپل فنڈ برائے، یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے گورنمنٹ۔ اگر کوئی اسکول ہے جسے اگر کسی اسکول کا نام ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول رنوال، تو وہ یہاں پہ اپنے اسکول کا نام لکھے گا گورنمنٹ پرائمری اسکول رنوال ضلع ٹانک۔ اور اس کے بعد ماہ رواں میں یہاں پہ موجودہ مہینے کا نام لکھنا ہوگا، مطلب آپ جس مہینے کا آپ فل کر رہے ہیں، اگر اپریل 2023 کا فل کر رہے ہیں یا جنوری 2022 کا، یا جس مہینے کا بھی آپ نے فل کرنا ہے تو آپ نے وہ مہینہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اگلے مہینے میں اور مطلب کوئی ایڈمیشن نہیں ہوتے ہیں اور کوئی ایسے فیس کولیکشن نہیں ہوتی، تو اس صورت میں جو ہے نا آپ کا یہی مہینہ جو ہے وہ یہی پیج اگلے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کے ساتھ مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ دسمبر 2023 اور ساتھ میں جو ہے نا تا جنوری 2024 یا فروری 2024 یا مارچ 2024 اگر لکھ لیں گے تو سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ پیج جو ہے یہ وہاں تک بھی ہے۔ اور اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے نرخ فی طالب علم۔ اس لائن میں جو سپورٹس فنڈ اور مختلف کالم بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ان کے ریٹ لکھنے ہیں۔ اگر ہم پرائمری اسکول کے دیکھیں تو ان کے جو ریٹس ہیں وہ سپورٹس فنڈ ان کا 10 روپے ہے، امتحانی فنڈ 10 روپے ہے، پور فنڈ بھی 10 روپے ہے، اور میڈیکل فنڈ جو ہے وہ 5 روپے ہے، ریڈ کریسنٹ فنڈ نہیں ہے، لائبریری فنڈ بھی ان کا نہیں ہوتا ہے، میگزین اور اسکاؤٹ فنڈ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ میل اسٹوڈنٹس کا شاہین فنڈ 5 روپے ہوتا ہے، اور فیمیل اسٹوڈنٹ کا شاہین فنڈ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ فیمیل کی تعداد یہاں پہ آپ نے لکھی ہے تو ریٹ آپ نے 5 روپے لکھ دینا ہے اگر آپ کا پرائمری اسکول ہے۔ تو اگر کوئی فیمیل ہوگی تو اس کے لیے آپ نے پھر یہاں پہ فگر نہیں آئے گا، وہ فیس اس سے آپ نے ریسیو نہیں کی ہوگی، وہ اس کے آگے اپنے مینشن نہیں کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس کو آگے اندراج کیسے کیا جائے گا کہ جو پہلا کالم ہے یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ڈیٹ آف ایڈمیشن جو ہوتا ہے یہ اس کے مطابق لکھی جاتی ہے، لیکن جو ابتدائی دن ہوتے ہیں ان دنوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی دن اسی دن پر ہی جو ہے نا وہ سبمٹ ہو اس کے پاس، جو فنڈات کا انچارج ہو اس کے پاس سبمٹ ہو۔ تو اس صورت میں جو ہے نا یہ مہینے کی آخری تاریخ یا ہفتے کی آخری تاریخ بھی ہو سکتی ہے اور وہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں یہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ پیجز جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ استعمال ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈے بائی ڈے ریکارڈ ہو تو اس صورت میں جو ہے نا آپ جو فیس آپ کو جس دن بھی ریسیو ہو اس کو اٹینڈنس رجسٹر میں اندراج کرنے کے بعد آپ وہ فیس اسی دن کے اوپر بھی یہاں پہ اندراج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہفتے کے آخری دن کے اوپر بھی جتنے بھی آپ کے پاس بچے آئے ہیں تو ان سارے بچوں کو جو ہے نا مجموعی تعداد آپ وہ ہفتے کی جو آخری تاریخ ہے وہ تاریخ یہاں پہ لگا کر آگے آپ نے ان کو پھر چونکہ یہاں پہ تعداد بھی آپ نے لکھنی ہے، تو اگر ایک ہفتے میں آپ کے پاس 15 بچے ایڈمٹ ہوئے ہیں
تو اور آپ اس کو جو ہے نا جس تاریخ کے اوپر اندراج کر رہے ہوں تو وہی تاریخ پھر آپ نے لکھنی ہوگی. اگرچہ وہ اسکول میں جس ڈیٹ پہ ایڈمٹ ہوئے ہوں گے وہ تاریخ ایڈمیشن ودرال میں اور اسٹوڈنٹ اٹینڈنس رجسٹر میں تو وہی آئے گی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا آپ وہ فیس انچارج کے پاس جس تاریخ کے اوپر جمع ہو رہی ہے وہ تاریخ لگانے سے آپ کے جو ہے نا ریکارڈ پورا ہو جائے گا. تو تعداد میں اپنے تعداد لکھنی ہوگی کہ یہ لیکن یہ کلاس وائز تعداد لکھنی ہے. اگر 15-20 بچے تعداد مطلب ایک دن میں 20 بچے اگر ایڈمٹ ہوئے ہیں تو یہاں پہ 20 بچے اپنے اکٹھے نہیں لکھنے ہیں. آگے دیکھیں آگے جماعت والا کالم بھی ہے، تو یہاں پہ یہ جماعت والا کالم میں آپ نے ان بچوں کی کلاس لکھنی ہے کہ اگر 20 بچے ہیں تو وہ کون سی کلاس والے ہیں. چونکہ وہ سارے ایک کلاس والے نہیں ہیں تو پھر آپ نے ان کی کلاس کے لحاظ سے ان کی کیٹیگرائزیشن کرنی ہے، ان کے جو ہے نا درجے بنانے ہیں کہ 5th والے کتنے ہیں، 4th والے کتنے ہیں، 3rd والے کتنے ہیں. تو ان کو پھر آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے. 20 میں سے 5 بچے جو ہیں وہ 2nd کلاس والے ہیں، 6 بچے جو ہیں وہ 1st کلاس والے ہیں، 8 بچے جو ہیں وہ پریپ والے ہیں، اول اعلیٰ والے یا اول ادنیٰ والے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ نے ہر بچے کے لیے ان کی تعداد کے سامنے ان کی تعداد اور اس کے سامنے اس کی کلاس لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو ہے نا نام کلاس انچارج میں آپ نے اس کلاس کا انچارج کا نام لکھنا ہے. اگر 5ویں والے 2 بچے ایڈمٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے جو کلاس آپ کی جس ٹیچر کے پاس ہے 5ویں کلاس تو آپ نے اس ٹیچر کا نام یہاں پہ لکھنا ہے. یعنی 5ویں کلاس کا جو فارم ماسٹر ہے جو ان کا اٹینڈنس لیتا ہے، جو فیس ریسیو کرتا ہے، اس کا نام، اور وہی ٹیچر ہی یہ فیس جو ہے نا یہاں پہ کلاس ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ کو یا جو انچارج ہے فنڈات کا اس کو ہینڈ اوور کرے گا. اس کے بعد جیسا کہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہماری یہاں پہ ایک تاریخ آ گئی ہے کوئی بھی مطلب 20 اپریل کی ایک تاریخ آ گئی، 20 اپریل 2023، یہاں پہ ہم جو ہے نا 5ویں والے ایک بچی داخل ہو رہی ہے، فیمیل بچی، تو یہاں پہ ہم 1 لکھیں گے. اور جماعت جو ہے نا وہ ہم لکھیں گے 5th پنجم، اور اس کی جو مطلب ٹیچر ہے اس کا نام یہاں پہ آ جائے گا. پھر اگر یہ 1 بچی ہے تو جو فیس یہاں پہ ہم نے ریٹ اوپر لکھا ہوا ہے، اگر یہاں پہ ہم نے 10 لکھا ہے تو نیچے 10 آ جائے گا، مطلب ملٹیپلائڈ بائی 1 ہو جائے گا. تو یہ جتنا بھی یہ جو فگر اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آتے جائیں گے. جہاں پہ آپ نے ڈیش لگایا ہے، مطلب جو فیسیں پرائمری میں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہاں پہ ڈیش لکھنا ہوگا. اور ساتھ میں یہ جو شاہین فنڈ ہے یہاں پہ بھی آپ نے ڈیش ہی لگانا ہوگا، کیونکہ اس بچی سے شاہین فنڈ ریسیو نہیں کیا جائے گا، داخلہ فیس اس کی نہیں ہوتی ہے. اور میزان میں اس کا 35 آ جائے گا. 10 جمع 10 جمع 10 جمع 5 جمع 5، یہ میزان ہو جائے گا 35. تو یہاں پہ اس کا 35 آ جائے گا. اس طرح دوسری لائن میں ہم 4 بچوں کا اندراج کرتے ہیں. 4 بچے جو ہیں وہ اسی تاریخ میں آئے ہیں، اور 4 سارے بچے جو ہیں وہ 3rd کلاس کے ہیں. تو ہم نے تاریخ والے کالم میں وہ تاریخ لکھنی ہے، اور جو دوسرا کالم تعداد ہے یہاں پہ ہم نے 4 لکھنا ہے ان کی تعداد. اور جماعت والے کالم میں ہم نے ان کی جماعت لکھنی ہے. اگر وہ 3rd کلاس کے ہیں تو یہاں پہ 100 آ جائے گا، یہاں پہ ان کی کلاس ٹیچر کا نام آ جائے گا. پھر یہاں پہ جو اسپورٹس فنڈ 1 بچے کا 10 ہے تو 3 بچوں کا وہ 30 روپے ہو جائے گا. تو یہاں پہ 30 آ جائے گا، ملٹیپلائڈ بائی 3 آ جائے گا. جو پر اسٹوڈنٹ ریٹ ہے اس کو ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف اسٹوڈنٹ کرنا ہوگا. ان 4 تعداد ہے تو 40 ہو جائے گا. اگر 4 تعداد ہم نے کنسیڈر کی تھی تو یہاں پہ جو ہے نا اسپورٹس فنڈ یہاں پہ 40 آ جائے گا، دوسرے میں بھی 40، تیسرے میں بھی 40. اور اگلا جو فنڈ ہے میڈیکل فنڈ وہ 5 روپے پر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو 4 بچوں کے حساب سے یہ 4 5 20 ہو جائے گا، تو یہاں پہ 20 آئے گا. اور باقی یہ فنڈ جو ہے نا یہاں پہ آپ ڈیش لگائیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اور جو شاہین فنڈ ہے اگر یہ میل اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پہ ان کے 5 روپے کے حساب سے آپ نے 20 روپے یہاں پہ لکھنے ہوں گے. اور اس حساب سے اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ جو میزان آئے گا وہ 160 آ جائے گا. یہاں پہ داخلہ فیس نہیں ہوتی ہے، ان کی 0 آ جائے گا. اور میزان میں ان کا 4 بچوں کا ہر بچے کی فیس 40 بنتی ہے، 4 بچوں کی فیس جو ہے وہ 160 بنتی ہے. تو اسی حساب سے جو ہے نا تمام بچوں کا اندراج کرنا ہوگا. اب یہ 1 مہینے کی بات کی ہے. اس طرح اگلے مہینے میں اور مہینے کے آخر پر جو مہینے کا آخری دن ہوگا
اس میں یہ ضروری ہوگا کہ وہاں پہ آپ نے اینڈ اس کا معلوم کرنا ہوگا. تو اینڈ کے اوپر جو ہے نا یہ میزان جو لکھا ہوا ہے یہ ہر ایک کا الگ الگ آ جائے گا کہ اسپورٹس فنڈ جو ہے نا وہ ٹوٹل جو بھی یہاں پہ فگر آئے ہوں گے اس فنڈ والے کالم میں ان سب کو جمع کرنا ہوگا، اور میزان والے کالم میں یہاں پہ اس کو جمع کر کے لکھنا ہوگا. اسی طرح امتحانی فنڈ جو ہے اس کا مجموعی جتنا بھی اوپر نمبر اعداد لکھے ہوئے ان سب کو جمع کر کے اسی لائن میں لکھنے ہوں گے. اور یہاں پہ ان سب کا اوپر والوں کا مجموعہ یا دائیں جانب کے اوپر جتنے بھی اعداد ہیں ان سب کا مجموعہ یہاں پہ آ جائے گا. تو یہ اس مہینے کا ریکارڈ ہو جائے گا. آپ کے اسکول میں اگر 10 بچے یا 20 بچے ایڈمٹ ہوئے ہیں تو وہ جو ہے نا اگر 10 بچے میل داخل ہوئے ہیں تو اس حساب سے ان کے یہاں پہ 400 آئے گا، اور اگر 10 بچیاں ایڈمٹ ہوئی ہیں تو 35 روپے کے حساب سے یہاں پہ آپ کا 350 آئے گا. اس طرح جو میڈیکل جو مڈل کی اور ان کی فیسیں الگ ہیں تو انہوں نے نوٹیفیکیشن سے ہی یہ ریٹ دیکھنے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ آپ لوگ دیکھ بھی لیں، آلریڈی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے. یہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں پرائمری کا جو ہے نا یہ ریٹس لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہی ہم اس کو کنفرم بھی کر لیتے ہیں کہ ان کے ریٹس اتنے ہی ہیں، کہیں کم زیادہ تو نہیں ہیں. تو یہ گریڈ 5 جو ہے یہ ہمارا پرائمری کو ہے. گریڈ 5 یہ ایگزسٹنگ پہلے یہ تھی، اور یہ اس ڈیٹ سے کون سی ڈیٹ ہے، یہ 15 مارچ 2023 سے جو ہے نا 15 مارچ 2023 سے جو ریوائزڈ ریٹس ہیں وہ یہ ہو گئے ہیں، 3 سے 10 ہو گئے ہیں، 2 سے بھی 10 ہو گئے ہیں. کون سے ہیڈز ہیں ان کے؟ سپورٹس کا پہلے 3 روپے فنڈ تھا، اب 10 ہو گئے. پرائمری کی بات ہو رہی ہے. ایگزامینیشن فیس پہلے 2 روپے تھی، اب 10 ہو گئی ہے. میڈیکل فیس پہلے 1 روپیہ تھی، اب 5 روپے ہو گئی ہے. پور فنڈ پہلے 2 روپے تھا، اب 10 روپے. یہ شاہین فنڈز میل اسٹوڈنٹس اونلی، اس کے ساتھ بہت ہی واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف جو میل ہوں گے، جو لڑکے ہوں گے ان سے لی جائے گی، اور جو لڑکیاں ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اور بس اور کوئی فیس ریسیو نہیں کرنی ہے. ایبسنس فیس ہے وہ الگ ہے. تو اس طرح گریڈ 8 جو ہے یعنی مڈل لیول جو ہے، یعنی 6 کلاس سے لے کر 6 7 8 ان کے جو ہے نا پہلے والے ریٹ سے یہ ہیں، اور جو ریوائز ریٹ ہیں وہ یہ ہیں 50 70 15 20 5. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسکاؤٹ روور یہ صرف میل اسٹوڈنٹ سے ریسیو کرنی ہے، فیمیل سے یہ بھی ریسیو نہیں کرنی ہے. اور یہ جو گرل اسکاؤٹ ہے یہ صرف فیمیل سے ریسیو کرنا ہے، میل سے ریسیو نہیں کرنا ہے. گرل اسکاؤٹ ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہو کہ فیمیل اسٹوڈنٹس اونلی، یہ صرف فیمیل سے ہی ریسیو کرنی ہے. اور یہ جو لیٹ سرٹیفکیٹ فیس، اور یہ تو ریئر کیسز میں ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں اسی وقت ان سے لی جاتی ہے، باقی ایز یوزول نہیں لی جاتی. اور اس کے بعد گریڈ 9 کے اگر ہم ریٹس دیکھیں تو 9ویں اور 10ویں جو ہمارے ہائی سیکشن ہے، اگر کوئی ایک ایسا اسکول ہو جہاں پہ جو ہے نا 6 سے لے کر 8ویں تک تو ان کے 2 رجسٹر مینٹین ہوتے ہیں، ایک مڈل لیول ہوتا ہے اور دوسرا ہائی لیول والا. مڈل میں جو ہے نا 6 7 8 کی جو ریٹس ہوتے ہیں وہ مینٹین کیے جاتے ہیں، اور جو ہائی 9th اور 10th کلاس کے جو پیپل فنڈ کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس رجسٹر میں مینٹین کیا جاتا ہے. تو ان کے ریٹس جو ہے نا پہلے 40 50 10 10 2 25 یہ تھے، اب جو آج کل ہیں وہ 60 80 20 25 5 یہ ہیں. اسپورٹس فنڈ 60 روپے ہے. ایگزامینیشن فیس آج کل فنڈ جو ہے نا وہ 80 روپے ہے. میڈیکل فنڈ تو یہ سارے کے سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اور سیم یہی جو ہے نا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی جو کلاسیں ہیں 11ویں 12ویں ان کے ریٹس بھی سارے کے سارے یہاں پہ لکھے گئے ہیں. اور اس کو جو ریئر کیسز میں ہوتے ہیں ان کو منہا کر کے جو کم ترین فیس بنی تھی وہ میں نے اپنے کئی ساری ٹیچر جنہوں نے مجھ سے رہنمائی لی تھی تو ان کو میں نے سجیسٹ بھی کی تھی. واپس آتے ہیں اسی کی طرف. اس میں جب 1 مہینے کا ہمارا میزان آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے
نیچے جو وہ ہے گوشوارہ ماہ رماں، اس مہینے کا پوری مطلب ہم نے یہاں پہ اندراج کرنے ہوتے ہیں. تو آمدن ماہ رماں والے لائن میں جو ہے نا آپ نے سپورٹس فنڈ کا ٹوٹل یہاں پہ لکھنا ہے. جو فگر اس جگہ پہ آتا ہے وہی فگر یہاں پہ بھی آتا ہے. آپ کا جو فگر یہاں پہ اوپر آیا ہوا ہے وہ فگر آپ نے اس کالم میں لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا سب کا بقایا جات، اگر آپ یہ پہلے مہینے کا ریکارڈ اپڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا یہاں پہ 0 آئے گا. اگر آپ کا دوسرے مہینے کا ہے تو پھر آپ کا پہلے مہینے والا جو یہ لائن ہے، جو انفارمیشن آپ کی اس لائن میں آئیں گی بقایا والے خانے میں، وہ سارا فگر جو ہے نا وہ آپ کا سب کا بقایا والے خانے میں آئے گا. یعنی پچھلے مہینے کا سارا ریکارڈ آپ نے یہاں پہ چڑھانا ہوگا. تو میزان میں ان دو لائنوں کا مجموعہ یعنی آمدن ماہ رواں اور سب کا بقایا کا مجموعہ جو ہے وہ میزان میں لکھا جائے گا. اگر پہلا مہینہ ہے تو سب کا بقایا 0 ہو جائے گا اور وہی فگر آئے گا جو اوپر یہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کالم کا جو فگر ہے وہ واپس یہیں پہ بھی آئے گا. خرچ ماہ رواں میں اگر آپ نے اس ماہ کوئی خرچ کیا ہے تو خرچ والا لیفٹ سائڈ کا جو پیج ہوتا ہے وہاں پہ اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے. اور اس کا جو ہے نا یہاں پہ آپ نے اندراج کرنا ہوگا کہ آپ نے سپورٹس فنڈ میں یا امتحانی فنڈ میں یا پورا فنڈ میں اگر کوئی خرچ کیا ہے تو وہ فگر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا. اور اس کو پھر نیچے والے بقایا والے لائن میں آپ نے اس کو مائنس کر کے اوپر والے فگر سے آپ نے اوپر والے اعداد سے اس کو مائنس کر کے یہاں پہ درج کرنا ہوگا. اور آپ کے پاس یہ رقم نکالنے کے بعد مجموعی رقم یہاں پہ آ جائے گی. تو اسی طرح جو اس کا دوسرا پیج ہے خرچ والا ہے. اگر آپ نے خرچ کا طریقہ کار کیا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ اگر سپورٹس فنڈ میں مطلب ایک ہم بال پرچیز کرتے ہیں 50 روپے کی بال ہے تو اس کی رسید بنوانا لازمی ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا ایک نمبر لکھنا ہوگا. اگر وہ پہلے ہمارا بل ہے تو اس صورت میں ہم نے اس رسید کے اوپر ہم نے ایک نمبر لکھنا ہوگا. رسید نمبر 1 کنسیڈر کی جائے گی، اس کے اوپر تاریخ اور وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے. تفصیل میں ہم نے 1 عدد بال لکھنا ہوگا یا کرکٹ بال یا جو مناسب ترین ہو. اور اس کے بعد رسید نمبر میں یہاں پہ آپ نے اس رسید کا جو بھی نمبر ہوگا، 1 ہے تو 1 لکھنا ہے، 2 اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے رقم لکھنی ہوگی. اگر آپ نے سپورٹس میں 1 سے زائد کیا تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ مطلب. اور سپورٹس والے وہ صرف یہاں پہ ہی نہیں بنے. اچھا یہاں پہ بس یہی 4-5 وہ ہیں، 1 2 3 4. اگر 4 ہیں تو یہاں پہ اندراج کریں. اگر 4 سے بڑھ جائیں تو یہ جو نیچے داخلہ فی ہے یہاں پہ چونکہ کوئی وہ نہیں ہوتی تو اس کو آپ کاٹ کے آپ اس کو سپورٹس فنڈ کر دیں اور باقی اندراج یہاں پہ بھی کیے جا سکتے ہیں. اس طرح اگر اور بھی بڑھ جائیں تو جو بھی ہیڈ نہ ہوا تو اس کو کاٹ کر آپ اس کی جگہ پہ اس کا نام لکھ دیں اور وہاں پہ باقی اندراج اس کے وہاں پہ کیے جا سکتے ہیں. اس طرح اگر امتحانی فنڈ میں اگر آپ نے کوئی رقم خرچ کر دی ہے تو اس کا بھی بل بنوا کے اس کی تفصیل یہاں پہ لکھنی ہوگی. اور یہ رقم آپ نے پھر وہ جو نیچے پہلے ابھی ہم نے گوشوارہ مینشن کیا تھا وہاں پہ مینشن کر کے مائنس کرنی ہوگی. اور نیچے جو بقایا والا لائن تھی مائنس کر کے آپ نے بقایا رقم اسی میں لکھنی ہوگی. تو آخر پہ جو ہے نا جب یہ ساری اندراجات ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ضروری چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ 3 ہیں. ایک ہے رقم در دست، رقم در بینک، اور ایک ہے رقم در دست، تیسرا وہ ہے کل میزان. رقم در سیونگ بینک میں اگر آپ نے اپنے پیپل فنڈ سے کوئی رقم آپ سے بڑھ گئی ہے 1000 2000 یا جب ہزاروں کو چلی جائے تو اس صورت میں جو ہے نا وہ جو اسکول کا اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو یا اگر آپ کا پی ٹی اور کوئی اکاؤنٹ نہ ہو تو پی ٹی سی اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ رقم رکھی جا سکتی ہے. تو یہ لازمی بھی ہے. کوئی بھی پبلک منی جو ہے نا وہ ہاتھ میں رکھنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے. تو اس نے یہ اماؤنٹ جو ہے اس کو بینک میں رکھنا لازمی ہوتا ہے. اگر یہ 1000 روپے تک ہو یعنی جو معمولی رقم ہے وہ ہاتھ میں رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ رقم بڑھ جائے تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ اس کو بینک میں رکھا جائے.
تو اس کے بعد جو ہے نا رقم دردست ہے، اگر آپ کے پاس 400 500 600 800 روپیہ ہیں اور ابھی تک وہ بینک میں جمع نہیں کیے ہیں، یا پہلے آپ کا جو مہینے کا حساب آ گیا 10 جو داخل ہوئے ہیں 400 آپ کے پاس جمع ہوا ہے، تو وہ آپ نے بینک میں ابھی جمع نہیں کیا، تو وہ ساری کا سارا رقم در سیونگ اس صورت میں آپ کا زیرو ہو جائے گا، اور رقم در دست جو ہے نا وہ ساری اماؤنٹ 400 ہے یا 350 ہے، تو وہ آپ کی وہ رقم یہاں پہ آ جائے گی، اور نیچے جو ہے یہ ان دونوں کا مجموعہ ہوگا، اوپر والے جو دو اعداد لکھے ہیں ان دونوں کا مجموعہ جو ہے نا کل میزان یہاں پہ آپ نے جمع کر کے لکھنا ہوگا۔ اس جب یہ ساری اندراجات کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو جو فنڈات کا انچارج ہے یہاں پہ اس نے دستخط کرنا ہوگا، اور نیچے جو ہے نا دستخط ہے معلم یا معلمہ نے یہاں پہ اپنے اسٹیمپ کے ساتھ اپنا سائن کرنا ہوگا، اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔